بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ کچھ وقت آپ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی، اخلاق کی، تربیت کی، اصلاح کی کچھ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ تمام طلباء کے ابھی قریب میں ہی ششماہی امتحانات ہوئے اور امید ہے کہ تمام طلباء نے امتحان دیا ہوگا. سب نے دیا، اسکول کے طلباء نے بھی، حفظ و ناظرہ نے بھی اور کتابوں کے طلباء نے بھی. امتحان کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے کہ انسان اپنی کمزوری اور غلطی کو معلوم کر لے. ادھر میری طرف دیکھیں. امتحان کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمزوری کہاں پر ہے، غلطی کہاں پر ہے. اس چیز کو جو طالب علم سمجھ لیں، ابھی آپ کے امتحان ہوئے، آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کیا سوچ کر گئے. قاری صاحب کے سامنے بیٹھے، آپ کے ذہن میں تھا کہ بھئی وہ تو مشکل جگہ پوچھیں گے، یہاں سے سوال ہوگا، یہاں سے سوال ہوگا، یہاں سے سوال ہوگا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید وہ فلاں دعا پوچھ لیں گے، یہ دعا پوچھ لیں گے. لیکن جب آپ استاذ کو امتحان دینے گئے تو پتہ چلا انہوں نے تو وہ چیز پوچھی نہیں. اسکول کے طلباء بیٹھے ہیں تو اب جتنی کتابیں، جتنے سبجیکٹس پڑھے ہیں، ہر طالب علم خود سے ایک ذہن بناتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ اہم مقام ہے. یہ کیا ہے؟ اہم مقام، اہم جگہ ہے، پرچے میں آ سکتا ہے. لہذا وہاں سے ہم اپنی تیاری شروع کرتے ہیں. اب استاذ نے پوری کتاب پڑھائی، لیکن طالب علم تیاری میں کس کو دیکھ رہا ہے؟ اہم مقامات. نتیجہ کیا ہوا کہ جب امتحان کا دن آیا، پرچے میں بیٹھ گئے، سوالیہ پرچہ سامنے آیا، او ہو، یہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں، اہم مقامات تو آئے ہی نہیں. تو میں اپنے طلباء کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، امتحان کا مقصد اپنی کمزوری کو معلوم کرنا ہے. آپ کو اس ششماہی امتحان میں اندازہ ہوا ہوگا کہ کمزوری کہاں رہ گئی. اور کامیاب طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کمزوریوں سے سبق حاصل کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتا ہے. آپ کے سامنے ابھی سالانہ امتحان آنے ہیں، سال کا اختتام ہے، سالانہ امتحان آپ دیں گے. پھر آپ بیٹھیں گے ممتحن کے سامنے، استاذ کے سامنے. پھر آپ امتحانی ہال کے اندر آئیں گے اور بیٹھ جائیں گے.
لیکن وہی غلطیاں کی جو آپ نے ششماہی امتحان میں کی، تو مقصد یہ کہ آپ نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو عزیز طلبہ اس کا بڑا خیال رکھیں، جو غلطی انسان سے ہو جائے انسان اس کے لیے فکر مند ہو کے اس غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر آپ اسی پریشانی اور ٹینشن میں بیٹھے رہیں کہ بھئی میرا تو یہ پرچہ بہت خراب ہو گیا یار، میرا تو امتحان صحیح نہیں ہوا، بھئی آگے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہونا تھا ہو گیا، آگے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں سانپ گزر گیا، سانپ گزر گیا، اب لکیریں پیٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ وقت گزر گیا ہے، اب اس کے پیچھے آپ روئیں گے اور کہیں گے یار کاش میں یہ والی صورت پکی کر لیتا تو میرا اچھا ہو جاتا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، آنے والے امتحان کی سوچیں، آگے کیا کرنا ہے ابھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے سب سے بنیادی بات تمام طلبہ کے لیے ہے کہ ہونے والے ان امتحانات سے اپنی کمزوریوں کو معلوم کریں۔ کہاں پہنچ کے آپ پھنس گئے تھے، کہاں آپ کی اٹکن آئی، کہاں چلتے چلتے آپ کی زبان اچانک رکی اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ آگے کیا بولنا ہے۔ اس غلطی کو معلوم کریں، اس کو نوٹ کریں اور آنے والے امتحان سے پہلے اس کی اصلاح کریں۔ میری بات سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ امتحانات کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں، ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ ہوئی نا؟ آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن ہے۔ شعبہ حفظ و ناظرہ کی چھٹیاں زیادہ تھی، 4 دن تھی نا، کتابوں والوں کی 3 دن تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن ہے، تمام طلبہ آئے ہیں؟ جی سب آئے ہیں یا کوئی غیر حاضر بھی ہے؟ جی قاری صاحبان غیر حاضر ہے نا؟ غیر حاضر ہے نا کلاسوں میں؟ اسکول کے بچے بتائیں، یہ اتنی تعداد میں تو اسکول کے نہیں ہے بچے، زیادہ ہے نا؟ غیر حاضر ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب علم کو اگر چھٹی دی جائے تو چھٹی ختم ہونے کے بعد وہ مزید چھٹی خود کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بھئی آج سے مدرسہ تھا نا، اسکول تھا، چھٹیاں ختم ہو گئی، اب جو طالب علم نہیں آئے ان کو چھٹی کس نے دی؟ خود سے کی نا، خود سے چھٹی کی نا۔ معلوم ہوا کہ طالب علم کو اگر چھٹی دی جائے تو چھٹی ختم ہونے کے بعد وہ باقی چھٹیاں خود سے کرتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ کہ امتحان ہو، چھٹیاں نہ ہو۔ نہ ہوگی چھٹی تو طالب علم خود سے بھی آگے چھٹی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 3 دن 4 دن چھٹیاں کی، آرام کیا، ادھر ادھر سیر تفریح کی، جو بھی کیا۔ آج کیا تک بنتی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ترتیب کی چھٹیاں دینا نقصان دہ ہے۔ تو میں آپ سے بالکل صاف دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہم شاید یہ چھٹیوں کا کانسیپٹ ختم کر رہے ہیں۔ امتحان ہوگا، اگلے دن آپ تمام طلبہ نے کلاس میں اسی طرح شریف بن کے آ کے بیٹھنا ہوگا، چھٹیاں نہیں۔ چھٹی صرف جمعے کے دن اور اتوار کے دن صبح، جو نظم ہے نا وہی صحیح ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت ہے۔ جمعے کے دن اور اتوار کے دن صبح، اور باقی
عید الاضحیٰ میں 3 دن، عید الفطر میں 5 دن، یہ چند چھٹیاں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے مدرسے میں ساری چھٹیوں کا نظام ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب چھٹیاں نہیں ہوگی، اب آپ لوگ پڑھنے آئے ہیں اور پڑھیں گے، وقت پہ بھی آئیں گے، پابندی سے بھی آئیں گے، اور طالب علم بن کر پڑھیں گے بھی۔ نتیجہ بن رہا ہے، جس طالب علم کا نتیجہ کمزور ہے، ایسے نہیں ہوگا اگر رزلٹ والے دن آپ کے سرپرست نہیں آئے، جلد ہم آپ کو بلائیں گے کہ بھئی آپ کے سرپرست آئیں اور اپنی رپورٹ کارڈ لے جائیں، اور اگر آپ کے سرپرست بہت مصروف ہیں، ہم ان سے کئی گنا زیادہ مصروف ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، اتنے فارغ ہمیں بھی نہ سمجھا جائے۔ اس لیے جس کے سرپرست نہیں آئے، وہ اپنا قرآن، اپنا پارا، اپنا بیگ اٹھا کے گھر کو چلتا بنے، کسی دوسرے اسکول اور مدرسے کے اندر داخلہ لے لے۔ یہاں پڑھے گا، ہمارے مزاج اور ہماری ترتیب کے مطابق پڑھے گا۔ بات سمجھ گئے؟ بہت چھٹیاں ہو گئی، بہت نرمی ہو گئی، اب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو طالب علم نہیں ہے، قاری صاحبان لازماً ان کی لسٹ بنائیں اور اوپر مجھے دیں، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں۔ ایک چھٹی بھی مزید کسی طالب علم نے کی، وہ اپنے آپ کو مدرسے سے خارج سمجھے۔ کوئی تماشا ہے یہ؟ امتحان کے بعد آپ کو چھٹیاں دی اور اس کے بعد خود سے چھٹیاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اس طرح طالب علمی نہیں ہوتی۔ پڑھنے والے طالب علم اور ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور انشاءاللہ آج سے ہمارے مدرسے میں ختم ہو جائے گا، آئیں گے اور صحیح آئیں گے۔ تیسری اور آخری بات تمام طلبہ سے، آپ طالب علم ہیں، مسجد آتے ہیں، پھر مسجد سے جاتے ہیں، آنا جانا اور مسجد میں رہنا، یہ تینوں طالب علم کی طرح، انسانوں کی طرح ہوگا۔ آج کے بعد کسی طالب علم کو ہم نے دیکھا کہ وہ اوپر پانی کی مشین کے پاس، واش روم کے پاس، وضو خانے کے پاس، صحن میں، برآمدے میں، سیڑھیوں میں گپ شپ کر رہا ہو، زور سے باتیں کر رہا ہو، تو اس کی فوراً تربیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تربیت، فوراً تربیت۔ یہ نہیں کہ کل یا بعد میں، اسی جگہ اس کی تربیت کریں گے۔ ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ بالکل شریف طالب علم بنائیں گے، اتنا شریف بنا دیں گے کہ آپ کے گھر والے بھی سمجھیں گے کہ آپ اعتکاف سے آ رہے ہیں اور اعتکاف میں جا رہے ہیں۔ رمضان میں آخر میں اعتکاف ہوتا ہے نا، جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹوپی پہن لیتے ہیں اور تسبیح اٹھا لیتے ہیں، ایک رومال کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، ہے نا، مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کیسے شریف بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ معتکف طالب علم بنائیں گے، اور دیکھنے والوں کو لگے گا کہ بھئی یہ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ کیا خیال ہے دوستو؟ صحیح ہے نا؟ انشاءاللہ اعتکاف والے طالب علم بنیں گے نا؟ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ اعتکاف والے طالب علم ہوں گے۔ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے خاندان والے ارادہ کریں گے میرا بچہ بھی یہی معتکف طالب علم بنے گا۔ صحیح ہے؟ وہ پیچھے ایک طالب علم کو بہت زور کی نیند آ رہی ہے کافی وقت سے، یہ چیزیں چھوڑ دیں، مزید صحیح طالب علم بنے۔ یہ بالوں کے رکھنے کا شوق آپ لوگوں نے پالا ہوا ہے، کسی نے انگریزی بال بنائے ہوئے، کسی نے فلاں بال بنائے ہوئے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ العظیم سب کے بال بھی اعتکاف والے بال ہوں گے۔ کون سے بال ہوں گے؟
اعتکاف والے بال. اور اعتکاف والے بال کون سے ہوتے ہیں دوستو؟ جیسے آپ کو میرا سر نظر آ رہا ہے, سر نظر آ رہا ہے میرا, چمک رہا ہے نا, ہے نا, اس طرح والا دور سے چمک ہوگی. لوڈ شیڈنگ ہوگی تو مسئلہ نہیں ہوگا, پھر بھی روشنی آ رہی ہوگی. اس لیے غلط بال رکھنے والوں کو وارننگ دے رہے ہیں, صحیح کر لیں اپنے بال. انگریزی والوں کا شوق یہاں مت کریں, یہاں طالب علم والا شوق پورا کریں. صاف ستھرے حلیے میں آئیں, صاف ستھرے کپڑوں میں آئیں, صاف ستھری ٹوپی میں آئیں. 10 دفعہ سے زیادہ بول چکے ہیں کہ جن کا ابھی یونیفارم نہیں بنا وہ گھر کے کپڑوں میں اگر آتے ہیں, ٹوپی کم سے کم کوشش کریں کون سے رنگ کی پہنے, سفید رنگ کی کوشش کریں. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے, سفید ٹوپی ظاہر سی بات ہے کہ اس میں طالب علم پورا لگتا ہے. کوئی بلو ہے, کوئی ریڈ ہے, کوئی براؤن ہے, کوئی یلو ہے, کوئی پرپل ہے, کوئی گرے ہے. کیا گولا گنڈا بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو کون کون صحیح طالب علم بننے کے لیے تیار ہے؟ سب بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے نا انشاءاللہ, نتیجہ اچھا آئے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.